إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے. جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے. یہ مہینہ جو اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کی
جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ کام ہے۔ عام دنوں کے علاوہ اس مہینے کے اندر کی جانے والی کوئی بھی نیکی ہے، اللہ نے اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ رکھی ہے، اور خصوصاً رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ اس لحاظ سے انتہائی زیادہ اہمیت والا ہے کہ اس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادات ایسی بھی کرتے تھے جو رمضان کے باقی ایام میں نہیں کرتے تھے۔ مثلا ایک بڑی عبادت آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اسی طرح ایک اہم عبادت وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، تاک راتوں کے اندر قیام اور عبادت کا اہتمام ہے۔ اسی طرح اس آخری عشرے کے اندر صدقۃ الفطر ہے۔ یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کی اہمیت کو مزید دوبالا کر دیتی ہیں۔ آج میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ بنائے کہ اللہ رب العالمین سے جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ جتنی انسان اللہ کے سامنے الحاق کے ساتھ کوشش دعا کرتا ہے اللہ اس بندے پر خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنی حاجات نہیں رکھتا، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ کو پکارنے سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا جانتے ہیں، اور تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں سیدخلون جہنم، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، داخلین انتہائی ذلیل و رسوا کر کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا اللہ سے مانگنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے۔ غفور کب ہوگا؟ جب لوگ گناہ کر کے اور گناہوں کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو اللہ کی صفت غفور وہ کدھر جائے گی؟ اللہ غفار ہے، وہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رجوع نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو گویا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر صحیح معنوں میں یقین نہیں رکھتا۔ دعا کے حوالے سے شاید ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھی۔
دعا یہ ایک عبادت ہے. جامع ترمذی کی حدیث الدعاء هو العبادہ، اللہ سے دعا کرنا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. ایک روایت میں ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور عبادت کی اصل چاشنی مٹھاس اور روح جو ہے اللہ نے دعا کے اندر رکھی ہے، اللہ نے اپنے سے مانگنے میں رکھی ہے. آپ حیران ہوں گے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جو عبادت سکھلائی ہے وہ دعا ہے. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اس سے پہلے کوئی عبادت مشروع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ نماز مشروع کی ہے، نہ آدم علیہ السلام پر کوئی اور عبادت ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو اللہ نے عبادت سکھلائی ہے وہ دعا ہے. جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھل کھا بیٹھے، اللہ نے جنت سے زمین پر اتار دیا. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے، اپنے رب سے مانگا ہے. اور دعا ایک ایسی عبادت اور اہم بات ہے، اس کے لیے کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ جس وقت مرضی اپنے رب کو پکارے، وہ تمہاری پکار سنتا ہے، وہ تمہیں عطا بھی کرتا ہے اور کرے گا. یہ دعا کا خاصہ ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے اوقات مقرر ہیں، ان کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات کے لیے دن مقرر کیے ہیں، وقت مقرر کیے ہیں. عبادت یہ دعا جو ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے. انسان جس حال میں ہے، جس جگہ ہے، اللہ کو پکارے. حتیٰ کہ انسان بہت زیادہ گہرائیوں میں ہے اور سمندروں کے اندر ہے، اللہ کو پکارے، اللہ وہاں بھی پکار سنتا ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. یہ عقیدہ بنائیں، یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب سے لینا ہے، اور وہ ہمارا رب کیسا رحیم اور شفیق ہے. اگر اس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ایسی کوئی ذات، کوئی ہستی دنیا کے اندر آپ نہیں دکھلا سکتے کہ جس سے مانگا جائے وہ خوش ہو اور اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. یہ رب کی صفت ہے، یہ ہمارے اللہ کی پہچان ہے، یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، اور یہ ہمارے رب کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے. اس کی رحمت کی انتہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، بلا بلا کر کہتا ہے، آؤ میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں. کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے رب سے مانگنے سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور یاد رکھیں، یہ دعا اتنی اہم چیز، آپ پوری کی پوری سیرت النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ساری سیرت کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کوئی لمحہ نبی علیہ السلام کا دعا سے خالی نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا دعا سے خالی نہیں ہے. عبادات کے اندر دعائیں ہیں. انسان صبح صبح جاگتا ہے اس وقت بھی دعا، جاگنے کے بعد واش روم جاتا ہے اس وقت بھی دعا، باہر نکلتا ہے پھر دعا، وضو کرتا ہے پھر دعا، وضو کے بعد دعا، نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے دعا، گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے پھر دعا، مسجد میں آ کے
نماز پڑھتا ہے، پوری کی پوری نماز دعا. آپ نماز کے شروع سے لے کر اینڈ تک، آخر تک دیکھ لیں، ساری کی ساری نماز دعا ہے. اور صلاۃ کا عربی زبان میں ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے. نماز کے بعد سلام پھیرا، اذکار، پھر دعائیں. اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، باہر نکل رہا ہے، پھر دعا، لوگوں سے مل رہا ہے، پھر دعا، اپنے کاروبار میں جا رہا ہے، پھر دعا. آپ پورے کے پورا پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں، 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر دعا نہ ہو. اللہ کے پیغمبر نے اپنی ساری کی ساری زندگی ہر کام کے اندر دعا کو لازم قرار دیا ہے. نماز دعا ہے، روزہ اس کے اندر کتنی دعائیں ہیں. روزے دار کے لیے دعاؤں کی قبولیت اور روزے دار کے لیے خوشیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھ دی ہیں. آپ حج کو اٹھا کر دیکھ لیں، حج کا ارادہ کرتا ہے، دعائیں شروع کر دیتا ہے. مکے پہنچتا ہے، دعائیں کرتا ہے. بیت اللہ میں داخل ہوا، دعائیں کی. مطاف کے اندر طواف کر رہا ہے، پھر دعائیں. حتیٰ کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، وہاں کثرت کے ساتھ دعائیں. صفا مروہ پہ ٹھہر کے دعائیں. الغرض میں نے جو غور و فکر کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے اندر دعا شامل نہ ہو. اللہ کے پیغمبر کی ساری سیرت دعا کے اوپر مشتمل ہے. آپ نے ساری زندگی اللہ سے مانگا ہے. کوئی ایک موقع آپ ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہ مانگا ہو، دعا نہ کی ہو. آپ نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، دعا نبی علیہ السلام نے صبح و شام، دن رات، انسان کے ہر کام کے بارے میں جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان کی ایک محتاط اندازے کے مطابق تعداد 700 کے لگ بھگ ہے. 700 کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اپنی امت کو سکھلائی ہیں. پھر ان دعاؤں صرف دعائیں سکھلا نہیں دی، اور دعاؤں کے فضائل بھی بیان فرمائے. یہ دعا کرو گے، یہ پڑھو گے، یہ فائدہ ہوگا، اللہ یہ عطا کرے گا. انسان اپنا کاروبار کرتا ہے، سنت طریقے سے شروع کرے گا، سارا کاروبار عبادت بن جائے گا. کھانا کھانا ہماری مجبوری ہے، کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، دعائیں پڑھیں گے، ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. انسان کا واش روم میں جانا اس کی انسانی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، ضروری طور پر انسان جاتا ہے. اس کے بارے میں اگر سنت طریقہ اختیار کریں گے، دعا پڑھ کے جائیں گے، آپ کا وہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا. آپ کوئی ایک ایسا کام بتائیں کہ وہ انسان کے لیے مشروع ہو اور وہ عبادت نہ بن سکتا ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایک لمحہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. اور اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے 70 سے زائد دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 70 سے زائد دعائیں اپنے بندوں کو سکھلائی ہیں. اپنے سے مانگنے کے طریقے بتائے ہیں، الفاظ بتائے ہیں. ان لفظوں کے ساتھ مجھ سے مانگو، یہ لفظ کہہ کر مجھ سے سوال کرو، اس طرح مجھ سے دعا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے. اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کی انتہا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. ہم نے صحیح معنوں میں اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر ایک بندے کے دل میں اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی رحمت کا تصور تھوڑا سا بھی آ جائے، کبھی بھی وہ بندہ اللہ کی رحمت، عبادت اور اللہ کے دروازے سے دور نہیں ہو سکتا. یہ آج ہماری کم علمی ہے، جہالت ہے، بے رخی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں. کچھ لوگ دعا کو محض اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب کوئی ضرورت ہوئی دعا کر دی، جب ضرورت نہیں دعا چھوڑ دی. حاجت پوری نہیں ہوئی پھر بھی دعا چھوڑ دی. ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، اگر اللہ نے پوری کر دی تھی، نہیں کی تو دعا چھوڑ دی، دعا ترک کر دی.
جاتی, مایوس ہو گئے, حتیٰ کہ کچھ لوگ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے مانگے اور بظاہر اسے اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو وہ اللہ کی ناشکری شروع کر دے, اللہ کے شکوے شکایتیں شروع کر دے. کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, زبان سے ایسے ایسے گندے کلمات, ایسے ایسے کفریہ جملے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے, جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے, وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ معاشرے میں آپ دیکھ لیں, ذرا سی پریشانی کیا آئی, اللہ کی ناشکریاں شروع کر دی, اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی, حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں, اور ایسے ایسے ذرائع ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یاد رکھیں, دعا کی قبولیت کے درجات ہیں. اللہ کبھی بھی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے, اللہ اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتے. مسند احمد کی روایت کے مطابق 3 درجات دعا کی قبولیت کے. ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے 5 درجات رکھے تھے. 3 درجات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین اس بندے کی, جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, یا تو اللہ رب العالمین اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں, یا اللہ رب العالمین اس بندے پر آنے والی کوئی بہت بڑی مصیبت اس دعا کی برکت سے دور کر دیتے ہیں. جو مانگا ہے وہ نہیں ملا, لیکن اس کی جگہ اللہ نے آنے والی کوئی بہت بڑی آزمائش اور مصیبت انسان سے دور کر دی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور اگر دنیا کے اندر انسان مانگتا رہا, اللہ سے سوال کرتا رہا, اور بظاہر اس کو وہ دعا کے اثرات نظر نہیں آئے, اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے جس کا فائدہ وہ قیامت والے دن دیکھے گا. وہ قیامت والے دن کے لیے اس بندے کے حق میں وہ ذخیرہ کر دی جاتی ہے. میرے بھائیوں, دعا یا فوراً قبول ہو جاتی ہے. مثلا وہ بنی اسرائیل کے 3 بندے جو ایک دفعہ کسی مشکل میں پھنس گئے, اللہ سے دعائیں مانگی, اللہ نے وہ ان کی دعا قبول کی, اسی وقت اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور ضروری نہیں کہ اللہ فوراً ہی قبول کر لے, اللہ کچھ عرصے بعد بھی دعا قبول کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے میرے رب, ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان پر تیری آیتیں, تیری کتاب پڑھ پڑھ کر سنائے, ان کو وہ کتاب سکھلائے, اور ان کو جو ہے نا اس کتاب کی تفسیر بتائے اور حکمت سکھائے, کتاب سکھائے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے. ہزاروں سال بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور یاد رکھیے, دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, بہترین تحفہ ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ, یہ تحفہ اپنے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کی خدمات پر دعائیں دیتے تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ تبوک کا موقع ہے, راستے میں جا رہے ہیں, راشن پانی ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپیل کی. حضرت عثمان نے کافی سارے اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے اللہ, یہ عثمان ہے, میں اس سے راضی ہو چکا ہوں, یہ عثمان پر میں راضی ہو چکا ہوں, میں اس پر راضی ہو چکا ہوں. 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ میں عثمان پر راضی ہو چکا ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا, تو بھی اس میں خوش ہو جا. یہ ہدیہ, یہ تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا.
سعد بن معاذ غزوہ احزاب کے اندر بڑی آزمائش، بڑی تکلیف اٹھائی، جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے زخم آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے کر سعد بن معاذ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کسی صحابی کے لیے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، جنت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعا کا ہدیہ دے رہے ہیں، دعا کا تحفہ دے رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے انہی میں شامل کر دے۔ فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تحفہ دیا ہے، اور خود ایک مرتبہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب عمرے کی روانگی کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعائیں کرنا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جو ہے نا غلطی نہیں ہے، نامہ اعمال صاف ستھرا، اس کے باوجود خود بھی اللہ سے صبح و شام استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافیہ مانگ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں، اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر انسان کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی دنیاوی سہارا، کوئی ظاہری سبب کچھ بندے کے پاس نہیں رہ جاتا، بندہ ایک خالی ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، انسان بیچارہ بن جاتا ہے، انسان بیچارہ تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار اور بہت بڑا سبب اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کروانے کے لیے دعا ہے کہ وہ تنہائی میں اکیلا بیٹھ کر اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کے سامنے فریاد رکھے۔ اللہ کے پیغمبروں نے یہی سکھلایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، بظاہر اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی دنیاوی مدد نظر نہیں آ رہی، اندھیرے ہیں، پیٹ کے اندر ہیں۔ اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، مایوس نہیں ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ میرے بھائیو، یہ دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا سبب ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے مکر و فریب مجھ پر حاوی ہو رہے ہیں، یہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے یہ دوسری شہر کی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا بیٹھی ہے، ان کو بھی اس سے فریفتہ کر لیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں اور ان کے مقابلے میں بادشاہ ہے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ یوسف سچا ہے، میری بیوی چھوٹی ہے لیکن بیوی ہے، مجبور ہو گیا اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل گیا۔ جب بظاہر کوئی اسباب نہیں رہے، دھمکیاں مل رہی ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے قید زیادہ محبوب ہے، مجھے قید کر دے، مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر و فریب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا، اس لیے کہ عورتوں کے مکر، عورتوں کے فریب اور عورتوں کے ڈرامے بازیاں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے پیغمبروں نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے مکر و فریب سے پناہ مانگو، ان کے چالیں، ان کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عورتوں کے مکر و فریب سے کے اندر مبتلا نہ کر دے، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ ایوب علیہ السلام
جب دنیاوی سارے ختم ہو چکے ہیں، بیماری ہے، اللہ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب یہ اللہ سے دعا کی اللہ نے بیماری دور کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے تنگ آ چکے ہیں، مکے والوں نے نبی مکرم کا جینا تنگ کر دیا ہے، آپ کے لیے مکے کی زمین تنگ کر دی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے طائف چلے جاتے ہیں، اور طائف والوں نے مکے والوں سے بھی بڑھ کر وہی ماننا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ہمارے پیارے پیغمبر لہو لہان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں. اتنی پریشانی، اتنا کرم، اب دنیا کے اندر کوئی بھی سہارا نہیں باقی بچا، کوئی دنیاوی اسباب نظر نہیں آ رہے. اللہ سے دعا کی ہے، اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظلم و ستم سے صرف نجات ہی نہیں دی، بلکہ اللہ کے پیغمبر کو، مسلمانوں کو ان کافروں کے اوپر غلبہ بھی عطا فرمایا. تو یہ انسان جب مخلص ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. ایک انتہائی اہم غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. غلط فہمی ہماری عوام کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا اور نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا. اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ علماء کو، ائمہ کو، قرائے کرام کو دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. یہ ایک غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ گناہ گاروں کی سنتا نہیں ہے اور اللہ نیکوکاروں کی موڑتا نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اس کی تردید کی ہے قرآن مجید نے. اب اس عقیدے کے نتیجے میں جو سنگین صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ سے تعلق ختم کر کے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، خود دعا نہیں کرتا، اللہ کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش کچھ بھی نہیں مانگتا. اس کے سارے سارے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. دوسری سنگین صورتحال، وہ بزرگوں کے سامنے نظر و نیاز رکھتا ہے کہ لے جی یہ تحفہ تحائف آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جو نذرانے عقیدے اور جو عقیدتیں، جو تحفے تحائف اللہ کے راہ میں دینے تھے، اللہ کے راستے میں پیش کرنے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے تھے، وہ اب یہ لوگوں کو دے رہا ہے. ان سے یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے، اللہ میری نہیں سنتے اور ان کی موڑتے نہیں. اور تیسری صورتحال یہ آتی ہے کہ اگر دعا قبول ہو جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بزرگوں کو وہی مقام دیتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے. وہ بزرگوں کو اور ان نیک لوگوں کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے، اللہ کے مقام پر فائز کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا اور غلط عقیدہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے کہ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور نیک لوگوں کی رد نہیں ہوتی. یہ غلط عقیدہ ہے. شیطان سے بڑھ کر بڑا مردود اور لعنتی کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ سے دعا کی. جس وقت اللہ نے اس کو مردود ٹھہرایا نا، اس نے اللہ سے دعا مانگی. آپ حیران ہو گئے، شیطان کا سر نہیں اور مردود اس کا بھی یہ عقیدہ کہ دعا اللہ سنتا ہے، اور اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کرنی ہے. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اللہ نے اس کی دعا قبول بھی فرمائی ہے، دعا قبول کر کے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ بھی غلط عقیدہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ اس کو بھی بچا لے.
اس کو بھی عذاب سے بچا. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. اللہ نے یہ بات نہیں تسلیم کی. اور صرف یہی تک نہیں بلکہ فرمایا اگر تم نے اصرار کیا ان تکون من الجاہلین، بڑے سخت الفاظ میں فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم جاہلوں میں شامل ہو جائے. اپنے پیغمبر کو اللہ فرما رہے. ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے تو دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی میری کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے. ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے. اللہ نے یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی قبول نہیں کی، بلکہ اللہ سیدنا ابراہیم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو، وہ مسلمان نہیں ہے، بات نہیں مانی، کافر ہے، باپ مسلمان نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی. ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی. 3 دعائیں کی اللہ سے. پہلی دعا کی ہے اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اس مجموعی طور پر میری امت قحط کا شکار ہو کر جو ہے نا ہلاک نہ ہو جائے. دوسری دعا کی اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، پانی کے اندر غرق کر کے عذاب نہ دینا پوری امت کو. تیسری دعا کی اے اللہ میری امت کے اندر خانہ جنگی نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، فتنے فساد نہ ہو. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی پہلی 2 دعائیں قبول کی. پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور فرمایا تیری تیسری دعا قبول نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت، فرمایا تیری تیسری دعا قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے آج امت محمدیہ کے اندر فتنے ہیں، فساد ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں. اب نبی مکرم سے بڑھ کر نیک تقوی والا اللہ کا فرما بردار کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ جو ہے نا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتا اور ولی کی دعا رد نہیں کرتا، یہ باطل عقیدہ ہے. اور یہ سمجھنا کہ اللہ کسی نبی ولی یا بزرگ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ گنہگاروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اللہ نیکوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ چاہے جس کی چاہے جتنی چاہے جب چاہے دعا قبول کرتا ہے، جب چاہے نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اس میں کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. اس لیے یہ عقیدہ خود دعا کرنا سیکھے، خود دعا کرے، خود اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. جو انسان خود اپنے بارے میں مانگتا ہے، میں اور آپ تو نہیں مانگ سکتے. بھئی ایک انسان کی حاجت ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ مصیبت میں ہے. جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ کی قسم میں اور آپ سارے مل کے اتنے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ہمارے جذبات، وہ جس قدر وہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا، میں اور آپ اتنے اخلاص کے ساتھ اور اس درد دل کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے. بھلے جتنا مرضی ہم اخلاص اپنا لے، لیکن جس قدر وہ بندہ اپنے لیے مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، اتنا میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اکثر آپ لوگ سنتے ہیں لوگ دوسروں کو ہی دعا کا کہتے رہتے ہیں، اور یہ ساڈے واسطے دعا کرے، مول صاحب ساڈے واسطے دعا کرے. اللہ کے مطلب خود بھی مانگو. کیا وہ اللہ صرف ہمارا ہی رب ہے؟ آپ کا رب نہیں ہے، سب کا رب ہے، سب کی سنتا ہے، وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. اور دنیا کے اندر نہ کوئی مولوی معصوم عن الخطا ہے اور نہ کوئی عام بندہ معصوم عن الخطا ہے. سارے گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. سب لوگ اللہ سے دعا کیا کریں، اپنے لیے اللہ سے مانگا کریں تنہائی میں بیٹھ کر. اور سب سے بڑی بات قبولیت کے اوقات کے اللہ سے مانگا کریں. رات کی تنہائی میں پچھلے پیر میں اٹھ کر اللہ سے مانگے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. بس جو ہوتے 2-4 پیسے جو ہوتے جان چھڑاؤ، مولوی کے ذمہ لا دو، مولوی دعا کرے، مولوی سارا کچھ کرے. یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے. کسی سے دعا کروانا جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی تو مولوی صاحب کی رد نہیں ہوتی، یہ ایک باطل عقیدہ ہے.
اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔